बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। क्या पाकिस्तान तोड़ने वाले फ़ौजी जर्नैल जिनके कोर्ट मार्शल की रिकमेंडेशन की गई थी उनको वाकई ज़मीनें मिली थी? इसका जवाब हम आपको देते हैं। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का एक मुसल्लह विंग, इसकी एक वीडियो है, उसकी हकीकत हम आपके सामने बताते हैं और जो मौक़िफ़ हमें दिया गया है वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह ये जो अपोजिशन की जो एहतजाजी कॉल है इसको आगे लेकर चलती है, हिकमत अमली, वो हम आपसे शेयर करते हैं। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि वो फ़ौजी जर्नैल जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा था और उनका कोर्ट मार्शल का आर्डर हुए थे, क्या उन्होंने ज़मीनें जायदादें ली और अभी तक रखी हुई है? तो तारीख़ हमेशा सच बोलती है और हम आपको सबूतों के साथ बताते हैं कि क्या हुआ। मसला ये है कि 1630 एकड़, कितना जी? 1630 एकड़, एक एकड़ में 8 कनालें होती हैं। तो ये जो इतना बड़ा रकबा है, ये 5 लोगों ने इसको हथियाया था। उनके नाम हम आपको बताते हैं। जनरल याजा खान, जनरल हमीद, जनरल खुदादात, कियानी और गुलजार। ये लाहौर के करीब ही ये 1630 एकड़ है जो इन लोगों के नाम पर हुई। अब किसको कितनी कितनी ज़मीन मिली ये भी हम आपको बता देते हैं, ताकि अगर कोई पूछे तो आपके पास कम से कम रिटर्न सबूत ज़रूर मौजूद हो। और ये जो ज़मीनों का रिकॉर्ड होता है ये महकमा रेवेन्यू में होता है, इसकी छानबीन करने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। एक फ़र्द होती है, अब तो वैसे ही कंप्यूटराइज्ड है, मौके पर कब्ज़ा है। तो ज़रा सुनिए, जनरल याजा खान को जो रकबा मिलता है 369 एकड़, जनरल याजा खान ले उड़े। इसमें से 133 एकड़, 369 में से 133 एकड़ ज़मीन कसूर में, 186 एकड़ शरीफपुरा तोती और 150 एकड़ देही बहलो में बताई गई है। तो ये आप ज़रा दोबारा समाप्त करके इसको सुन सकते हैं। इसके अलावा जनरल हमीद एंड कंपनी के 1361 एकड़ ज़मीन में से 105 एकड़ चक नंबर 99 फिरोज़वाला, ज़िला शेखुपुरा, ये बिल्कुल लाहौर के साथ ही है। 60 एकड़ लाहौर मोज़िया हारे, ये लाहौर का मोज़ा है। 150 एकड़ ज़मीन लाहौर के मोज़िया अरोड़े नेपाल में ये ज़मीन दी गई। तो याद रखिए, लाहौर में जो ज़मीन का रेट है ये पूरे पंजाब से 100 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर दीगर पंजाब के हिस्सों में एक एकड़ की कीमत 50 लाख है तो लाहौर में वो एकड़ 50 करोड़ का है। तो ये इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए। इसके अलावा हमीद मिठा फार्म तलविंडी, शेर खान, हरबंसपुरा, आमरा, फिरोज़वाला में से जनरल मिठा और जनरल हमीद को ज़मीनें दी गई। तो ये वो नवाज़ात हैं जो पाकिस्तान जब टूटा था तो एक कमीशन बना था, हमीदुर्रहमान कमीशन, जिसको इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तानियों पढ़ना ज़रूर। तो ये उसमें ये लिखा हुआ है। ये हमारे पास ये किताब है, हमने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। और ये जो किताब है ये सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये गवर्नमेंट की लाइब्रेरी से हमने ली है। लिहाजा इस बात पे हमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमने कोई एक लाइन भी अपनी तरफ से पढ़ी है। मज़ीद ये पेज नंबर 58 है जिससे हमने आपको पढ़ के सुनाया है। तो ये पहला जो हमने कहा था कि जिन लोगों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, आज तक वो खुद या उनकी औलादें इस ज़मीन पर खेती बाड़ी कर रही हैं, इससे अपना रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं। तो जब मौजूदा चीफ़ को ये लाइफ टाइम के लिए इस्तिस्ना मिली तो हमने सोचा कि जिनको कुछ कहना चाहिए था उनको कुछ नहीं कहा गया, तो जिनके पास सारी पावर है उनको क्या कुछ कह सकता है। इससे ज़्यादा हम आपको क्या बताएं कि
کہ پاکستان میں مائٹ از رائٹ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ نے صرف اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ چیزیں نوٹ کر لینی ہیں۔ تو یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئیں کہ پاکستان جب ٹوٹا تھا تو اس سے بڑا سانحہ کوئی نہیں تھا۔ شاید آج کے بچوں کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ کبھی پاکستان بھی بہت بڑا ملک تھا، ڈھاکہ ہمارا بھی شہر تھا جو اب کٹ کے بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے۔ دوسرا ہم آپ کو بتاتے ہیں جی کہ جو ٹی ایل پی کی ایک ویڈیو مبینہ طور پر جاری ہوئی ہے رات کو سوشل میڈیا پر، جس میں 5 آدمی مسلح ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو کو بڑے غور سے سنا۔ یہ 1 منٹ کی جو ویڈیو ہے، اس میں کم از کم 6 دفعہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے۔ ہر 10 سیکنڈ کے بعد، 8 سیکنڈ کے بعد اس میں ایڈیٹنگ ہے، اور صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں بندے، جو اس میں آواز جو ہے وہ پیچھے سے ڈالی گئی ہے، اور یہ ایک اور سازش ہے۔ ہم نے اس ویڈیو کی بابت جو ٹی ایل پی کی مین لیڈرشپ ہے ان سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں رٹن طور پر بھی اور ویسے بھی بتایا کہ یہ جو ویڈیو ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ نہ خادم حسین رضوی نے، نہ سعد رضوی نے کبھی مسلح تحریک کی حمایت کی، نہ گن اٹھائی۔ تو یہ جس نے بھی ویڈیو بنائی ہے، نہ اس نے پاکستان کی خدمت کی ہے، نہ ٹی ایل پی کی خدمت کی ہے، اور نہ ہی پنجاب کے لوگوں کی، اور نہ ہی دین اسلام کی خدمت کی ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے، اور اس بنیاد پر کل کلاں کو کوئی وقوع ہو جاتا ہے تو وہ جو ہمارے جیسے بندے باہر بیٹھے ہیں ان کو اس میں پھنسا لیا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک لبیک نے اس کو کیٹیگوریکلی اس سے ڈینائی کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ملی ہیں، تو ہم نے بطور امانت آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ کوئی اور جو چینل ہے پاکستان میں وہ ان کا موقف چھاپنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں پر فرض ہے کہ آپ نے اس کو آگے پھیلانا ہے۔ تو یہ اور تیسرا موضوع جو ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو موومنٹ شروع ہوئی ہے اس کو آگے لے کر وہ کیسے چلیں گے۔ تو آج جو شفیع اللہ جان ہے کے پی کے وہاں کا اسپوکس مین، اس نے گتھی سلجھائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک انتہا کا بہت بڑا جو جلوس ہے ہم نکال کر اسلام آباد، پنجاب اور لاہور کی طرف بڑھیں گے، اور ہمارے پاس جو 3 آپشن موجود ہیں۔ پہلا آپشن یہ موجود ہے کہ پہلے ڈے یہ جو مومنٹم ہم بنائیں گے، جلسے جلوس تو یہ اسی ہفتے سے شروع ہو جائیں گے، اور سہیل افریدی جو ہے اس کو لیڈ کرے گا کہ کے پی اور بلوچستان میں ہم ہڑتال کی کال دیں گے، پنجاب میں بھی دیں گے، لیکن یہاں پر ڈنڈا زیادہ ہے، چلتا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے ایگزمپٹ کیا ہے۔ جبکہ دوسرے مرحلے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہیہ جام کی ہڑتال دیں گے اور کسی بھی چیز کو کے پی بلوچستان میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور تیسرا انہوں نے جو دیا ہے اپنا لاہ عمل، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو کے پی کے بارڈر ہیں اس کو مکمل طور پر بند کر دیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان بارڈرز کو کون کھلاتا ہے۔ تو ذرا آپ سامنے کی حقیقت دیکھیں کہ اگر اٹک کا پل بند ہو جاتا ہے، میاں والی میں چشمہ کا پل بند ہو جاتا ہے، بکھر میں داجل کا جو ہے پل دریائے سندھ پر وہ بند ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے جو راستے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، تو یقینی طور پر یہاں پر ایک بہت بڑا جو بحران ہے وہ جنم لے جائے گا۔ تو اس کے کاؤنٹر میں حکومت کے پاس وہ کون سی حکمت عملی ہوگی، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن سر دست جو نظر آتا ہے، حکومت بالکل گھبرائی ہوئی ہے، اور جو سہیل افریدی کے اگینسٹ انہوں نے ایف آئی آر رات کو کاٹی ہے، جس میں اسے پیکا کے تحت کہا گیا ہے کہ اس نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے، یہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ حکومت گھبرائی ہوئی ہے۔ وگرنہ سیاست کا مقابلہ ہمیشہ سیاست سے ہوتا ہے۔ جو سہیل افریدی نے الزام لگایا ہے اس کو دہرانا پاکستان میں انتہائی مشکل ہے، نہ ہم اس کو دہرا سکتے ہیں، لیکن
اگر زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھا جائے دونوں فریقین کی طرف سے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی فیڈریشن پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ واقعی پاکستان کے اگینسٹ ہے۔ اگر خدا نخواستہ سہیل افریدی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کا جو ڈائریکٹ میسج کیا جائے گا، سیاست ایک طرف رکھیے، فیکچولی یہ ہوگا کہ اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ زیادہ ہوگا اور اس سے نفرت کو مزید جو ہے نا آگ مہیا ہوگی پاکستان کے لیے، جو کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا پولیٹکس ہوتی ہے، اس کے میں ہزار اختلاف ہوتا ہے، ہزار راستے نکلتے ہیں، لیکن یہ ہماری رائے کے مطابق یہ جو سہیل افریدی کے اگینسٹ ایف آئی آر ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ دراصل ان کی اسلام آباد میں انٹری اور پنجاب میں اس کی انٹری کو روکا گیا ہے کہ اسے یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ جیسے ہی وہ کے پی کے بارڈر سے نکلے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ کسی بھی وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنا یہ ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے بعد اپنی سیکورٹی ہوتی ہے، سیکورٹی میں اس کے ساتھ جو ہے ویپن، اور ان کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ سمجھیں کہ سی ایم کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے تو اس ویپن کو کھول سکتے ہیں۔ تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے اور عزیم کیجیے، خدا نہ کرے کہ کسی موقع پر پاکستان کی ایک سیکورٹی فورسز کسی کو گرفتار کرنے چلی ہوں اور پاکستان کی دوسری سیکورٹی فورسز اس کو بچانے کے لیے فائر کھول دیں، تو جو فائروں کی آواز ہوگی، جو تھڑ تھڑاہٹ ہوگی، وہ تو شاید اتنا ڈینٹ نہ پہنچائے، لیکن ان دونوں فورسز کا آپس میں آمنے سامنے ہو جانا یہ کسی صورت بھی نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، نہ لوگوں کے لیے اچھا ہے، اور نہ پی ٹی آئی اور نہ ہی اسلام آباد کے لیے اچھا ہے۔ تو اس چیز کو سوچ کر یہ انسان کے ہاتھ پیر جو ہے نا وہ پھول جاتے ہیں کہ ہماری سیاست کس نگر پہ جا رہی ہے۔ تو دوسرا، حکومت کے پاس اس کارروائی کو ٹیکل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نے بزور ڈنڈا اس تحریک کو روکنا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے پولیس والے یا ریاست ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائے۔ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ 5 لاکھ کا جلوس آ رہا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ آئیں گے، آدھا گھنٹہ تقریر کریں گے، گھروں کو لوٹ جائیں گے اور ایک خبر بھی نہیں بنے گی۔ لیکن اسی 5 لاکھ کی جگہ 20,000 کا مجمع آئے اور ان کی جو سامنے ہے پولیس، اس کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو جائیں، جو حکومت ہے اس کے آگے کنٹینر رکھنا شروع کر دیں، آنسو گیس چلے، تو وہی جو 5 لاکھ کے جلوس کی 5 منٹ کی خبر بنے گی، یہ جو 20,000 بندہ ہے یہ 48 گھنٹوں تک میڈیا کی کوریج لے جائے گا۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے۔ یہی فرانس میں ہوا، فرانس کے جو احتجاج تھے اس کو پوری دنیا بالکل نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی چند ہزار بندوں نے ریاست کے ساتھ الجھاؤ کیا، پولیس کے ساتھ ان کی بھیڑ ہوئی، تو اس خبر کو پوری دنیا کے میڈیا نے ہائی لائٹ کیا۔ تو جہاں پر بھی وائلنس ہوگا تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن کو جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ون ون پوزیشن ہوگی اس صورتحال کو لے کر چلنے کی۔ لیکن حالیہ دنوں میں ایک عجیب پریکٹس چل پڑی ہے کہ پاکستان میں جب بھی رات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے۔ ڈی چوک میں لاشیں گری، چاہے ایک انسان مرے یا 100 مرے، یہ میٹر نہیں رکھتا، لیکن لاشیں گری، لوگ مرے، قبریں تیار ہوئیں، تابوت اٹھے۔ اب بھی مرنے والوں کے ڈرائنگ روم میں ان مرنے والوں کی جو تصاویریں ہیں وہ کھڑی ہیں اور گھر والے رو رہے ہیں۔ نفرت کی فیکٹریاں۔ سانحہ مرید کے میں ابھی تک حالات جو ہیں وہ سدھرے نہیں ہیں، بلکہ انتہائی خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو مسجدوں میں اعلانات شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی شخص ٹی ایل پی کے کسی بندے کو گرفتار کروائے گا تو اسے نقد انعام بھی دیا جائے گا، اور گھروں کے گھر تانے لگا کر رشتہ داروں سمیت دیگر جگہوں پہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ایک وقوعہ ہوا تھا جس نے 1000 وقوعوں کو جنم دے دیا ہے۔ تو اللہ نہ کرے پاکستان میں کسی کے بچوں پر، کسی کے بیٹوں پر، کسی کی جو ترکہ ہے وہ اس
लड़ाई बेलज़्ज़त में वो मारे जाएं। बच्चे सब के प्यारे होते हैं, बच्चे अल्लाह ताला सलामत रखे, बेटे बड़े मुश्किल से पलते हैं। पता उन माओं को होता है जो पहले अपने पेट में रखती हैं और फिर 20-25 साल तक उसको जवान करती हैं और ख़ुद बूढ़ी हो जाती हैं। अल्लाह ना करे कि किसी का बच्चा जाए शुगल मेला में जलूस जलसे के लिए और वापसी पर उस माँ को ख़बर मिले कि वो गोली लगी है और ये भी नहीं पता कि गोली मारने वाले ने क्यों मारी है, और वो कत्ल होकर कब्रिस्तान पहुंच जाए। तो पाकिस्तान के ये हालात हैं। एक हदीस शरीफ याद आ रही है, मेरे नबी ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर कि जहाँ पर कातिल को भी नहीं पता होगा कि उसने क्यों कत्ल किया है, और मकतूल को भी ये नहीं पता होगा कि कातिल ने उसे क्यों मारा है। तो मेरे ख्याल में अब ये जो दोनों वक़ूए हम आपने बताए हैं, डी चौक में और मुरीद के में, किसी को नहीं पता कि हमने इनको क्यों मारा है और वो क्यों मरे हैं। तो मेरे आका की एक एक बात सच, एक एक बात तस्लीम शुदा, मेरा नबी नहीं बोलता, मेरा रब उनसे बुलवाता है। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं, और जिस माशरे में ये हालात पैदा हो जाएं तो वहाँ पर जो हिकमत है उसको प्रिवेल रखिए। तो सबका इलाज ये है, इंसाफ कीजिए। आपने जो तरमीमें की हैं अपने लिए की हैं, ये आपको मुबारक हों। और ये हम आपको फिर कहते हैं कि वो आइन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़ुद नहीं बचा सका, इसका खालिक वही था ना जो उसको फांसी पे चढ़ा गया, जो परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार को नहीं बचा सका, जो दुनिया के किसी आमिर को नहीं बचा सका। अगर सद्दाम हुसैन जैसा जो डिक्टेटर है, जिसने 30 साल से ज़्यादा अरसे तक की, अगर वो नहीं बच सका, कज़ाफ़ी नहीं बच सका, ये तो वो आमिर थे जिनके सामने खड़े ही कोई नहीं होता था। तो हजूर ये मामूली तरामीम कैसे आपके इक़्तिदार को लंबा कर देंगी? ये बस दिल को बहलाने के लिए ख्यालात हैं। तो इंसाफ कीजिए। अगर आपने इंसाफ ना किया आप मिट जाएंगे, आप मिट जाएंगे। दुनिया के अक्लमंद तरीन इंसानों में से एक इंसान हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये जो निज़ाम है कुफ्र का, ये चल सकता है लेकिन बेइंसाफ़ी का नहीं चल सकता। लेकिन हद तो ये है कि पाकिस्तान में सब चीज़ मिल सकती है, इंसाफ नहीं मिल सकता। इसीलिए पाकिस्तान के जज भी आज रो रहे हैं, और अगले हफ्ते से कल हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के कितने जज इस्तीफ़े तैयार करके बैठे हैं, और एक तहरीक मुनज़्ज़म तौर पर एक सोशल जो सिविल सोसाइटी है उसको उठा के लेके आ रही है। अपनी दुआओं में याद रखिए, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इक़्तिदार आना जाना है, लेकिन अपने दिल बड़ा कीजिए, तनकीद को बर्दाश्त कीजिए। यार कुछ भी नहीं होता, पूरी दुनिया तनकीद करती रहती है, जो हुकूमतें होती हैं उनका दिल बड़ा होता है। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।